کیا عثمان رضی اللہ عنہ نے خوارج کے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ بالکل پڑھی ہے بھائی، خارجی کوئی کافر تھوڑے ہی ہو جاتے ہیں۔ وہ اہل سنہ کے خلاف ایک متشدد گروہ ہے جو ہمیں کافر کہتا ہے اور ہمارے قتل کو روا سمجھتا ہے۔ وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ تمہاری حکومتیں مسلمانوں کی نہیں ہیں، تم دارالحرب میں ہو، تمہاری عورتوں کو اٹھانا، تمہارے بینکوں کو لوٹنا اور تمہارے ملک میں دھماکے کرنا، یہ سب اللہ کو خوش کر دینے والی چیزیں ہیں، اور ہم جنت میں جائیں گے جتنے ہم تم سنیوں کو ماریں گے۔ دیکھو، ایک تھے معتزلہ، وہ بھی اہل سنہ کو گمراہ سمجھتے تھے، ان کی تو حکومت آ گئی تھی۔ یہ مامون الرشید جو تھا ہارون کا بیٹا، یہ معتزلی تھا، اور اللہ معاف کرے، اللہ معاف فرمائے، یہ اہل سنہ سے نکل گیا تھا۔ حدیث اس نے مدینہ منورہ اس کے باپ ہارون الرشید نے بھیجا تھا، اور امام مالک رحمۃ اللہ سے حدیث پڑھ کے آیا تھا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ذہانت دیکھ کے شہزادے کی فرمایا تھا، تم جاؤ اور میرا ایک شاگرد ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، عراق میں جا کے پڑھو، یہ جس طرح تم سوال کرتے ہو نا، ہم اہل مدینہ کی عادت نہیں ہے۔ پھر اس نے امام محمد رحمۃ اللہ سے پڑھا ہے، پھر باپ کے مرنے کے بعد جس سے حکومت ملی ہے تو یہ معتزلی ہو گیا تھا، پھر اس سے محدثین کو مروایا، قتل کیا۔ جب باری آئی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتاری پہ بلوا لیا لاؤس کو۔ امام رحمۃ اللہ علیہ بار بار فرماتے تھے کہ اللہ میرا اور مامون کا سامنا نہ ہو، بہرحال وہ بڑا ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ سے پڑھا ہوا ہے، جبکہ میں تو ان کی زیارت بھی نہیں کر پایا۔ وہ خدا کی شان، اسے دل کا دورہ پڑا، ایک دم سے ختم ہو گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی دعا قبول ہوئی۔ پھر اس کے بعد آیا جو عباسی خلیفہ، اس نے بلایا اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کو سزا دی۔ معتزلہ کو حکومت مل گئی تھی، خوارج کو بعض مرتبہ دنیا میں حکومت ملی ہے، لیکن یہ کفر اسلام کا جھگڑا نہیں ہے۔ اس لیے امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ عبید اللہ بن عدی، یہ بخاری میں ہے یہ روایت جو آپ سنا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میں خود سیدنا عثمان امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے پاس گیا جب کہ ان کے گھر کو خوارج نے، باغیوں نے گھیر رکھا تھا، تو ہم نے عرض کیا کہ حضرت آپ عام مسلمانوں کے امام ہیں، مگر جو مصیبت ہے وہ ہمیں معلوم ہے کہ مسجد نبوی پہ خوارج نے قبضہ کر لیا ہے، اور آپ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمیں ڈر ہے کہ ہماری نمازیں برباد نہ ہو جائیں۔ تو امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا، یہ ہے اعتدال۔ یہ نہیں کہا کہ میرے باغی ہو گئے لہٰذا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نہ، فرمایا دیکھو دین کے جتنے اعمال ہیں ان میں سب سے اچھی چیز نماز کا قائم کرنا ہے، تو جب یہ اچھے کام کریں ان کے ساتھ شریک رہو، اور جب یہ برے کام کریں تو ان کے کام کی برائی سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ محمد بن یزید زبیدی کہتے ہیں کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ہجڑا جو ہوتا ہے اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی، لیکن اب ہم اس کے قائل ہیں کہ اگر فرض کر لو کسی مجبوری سے اس کے پیچھے بھی نماز پڑھنی جائے تو نماز ہو جاتی۔ یہ زہری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لا بد منہا، جب اور کوئی طریقہ نہ ہو تو ان لوگوں کے پیچھے بھی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ یعنی کہاں ہم انتہائی درجے پہ انہیں کافر سمجھتے تھے، اور کہاں امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کا نہیں، میری مخالفت کے باوجود کافر نہیں ہو جاتے۔ رہ گئی جنازے کے پڑھنے کی بات، تو ان کے جنازے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں تھے، سب کے جنازے پڑھے تھے، اگرچہ وہ خارجی نہیں تھے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا میرے خلاف بغاوت کی ہے معاویہ رضی اللہ عنہ نے، اور اخواننا یہ ہمارے بھائی ہیں، قبلتنا واحد، ہم ایک ہی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ہی ہیں، کتاب بھی ایک ہی ہے۔ اخواننا بغوا علینا، میرے بھائیوں نے غلط فہمی سے میرے خلاف بغاوت کر دی ہے،
اور اللہ نے میری تلوار کے ذریعے ان کا خون کر کے انہیں پاک کر دیا، دنیا میں ہی سزا مل گئی۔ ہمیشہ اعتدال کے ساتھ رہنا چاہیے۔ یہ غلط باتیں ہیں کہ اگر کوئی آدمی اہل سنہ سے خارج ہو جائے تو وہ انسان کافر ہو جاتا ہے، ایسے نہیں۔